بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی کہانی کا عنوان خاتم طائی کی سخاوت کی داستان۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے ایک ایسی داستان پیش کرنے جا رہے ہیں جس کا ذکر عرب کی سرزمین سے لے کر دنیا کے مختلف گوشوں تک کیا جا سکتا ہے۔ یہ ہے خاتم طائی کی سخاوت کی داستان، ایک ایسا شخص جس کا نام آج بھی سخاوت اور مہمان نوازی کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ خاتم طائی 6 صدی عیسوی میں عرب کے مشہور قبیلے طائی میں پیدا ہوئے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب عرب میں جاہلیت کا دورہ تھا، مگر اس اندھیرے میں بھی خاتم طائی کی روشنی سخاوت کے چراغ کی مانند چمک رہی تھی۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ کبھی کسی سوالی کو خالی ہاتھ واپس نہ کرتے اور کبھی کسی مہمان کو بھوکا نہ جانے دیتے۔ ایک بار کا ذکر ہے کہ خاتم طائی کے خیمے پر چند مسافر آئے۔ اس وقت گھر میں کھانے کو کچھ نہ تھا۔ خاتم طائی نے اپنے قبیلے کے ساتھیوں کو کہا مہمان اللہ کی رحمت ہیں، انہیں خالی ہاتھ نہیں لوٹانا چاہیے۔ پھر انہوں نے اپنا سب سے قیمتی گھوڑا ذبح کر کے اس کا گوشت مہمانوں کے سامنے پیش کیا۔ مہمان حیران رہ گئے کہ یہ شخص اپنی سب سے بڑی دولت قربان کر کے بھی دوسروں کو خوشی دینا چاہتا ہے۔ ایک اور واقعہ خاتم طائی کے بارے میں یہ بھی ہے کہ ایک مرتبہ دشمن قبیلے کے لوگ ان کے پاس آئے اور وہ جانتے تھے کہ وہ کسی کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے۔ خاتم نے اپنے دشمنوں کو بھی کھلایا پلایا اور عزت دی۔ دشمن ان کے کردار سے اتنے متاثر ہوئے کہ ان سے دشمنی ترک کر دی۔ خاتم طائی کی سخاوت صرف مال و دولت تک محدود نہ تھی، بلکہ وہ اپنا وقت، اپنی محنت اور اپنی محبت بھی دوسروں پر نچھاور کرتے۔ اکثر کوئی شخص ان سے مدد مانگتا تو وہ اپنی ضرورتوں کو پس پشت ڈال کر دوسروں کی ضرورت پوری کرنے کی فکر کرتے۔ ان کے قبیلے کے لوگ اکثر شکایت کرتے کہ خاتم سب کچھ دوسروں پر لٹا دیتے ہیں اور گھر والوں کے لیے کچھ نہیں چھوڑتے، مگر خاتم کہا کرتے تھے میں دنیا کا سب کچھ کھو سکتا ہوں مگر دوسروں کو دھوکہ دینے کا یا بھوک رکھنے کا بوجھ نہیں سہ سکتا۔ خاتم طائی کی سخاوت نے انہیں ہمیشہ کے لیے تاریخ میں زندہ کر دیا۔ آج بھی جب کوئی شخص بہت زیادہ فیاض ہوتا ہے تو لوگ کہتے ہیں یہ تو خاتم طائی کی طرح سخی ہے۔